اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان علی الناس صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس شریف کا عنوان صدقہ فطر کی مشروعیت کہ سنت پاک میں اس کا تذکرہ کہاں تک کیسے ہے، نمبر 2 کہ صدقہ فطر میں اس کے لزوم میں مذاہب کتنے ہیں، نمبر 3 اس سے متعلق مسائل کیا ہیں، صدقہ فطر سے متعلق مسائل کیا ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر یہ آج کا عنوان ہے۔ الجامع الصحیح للمسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر، رمضان المبارک کا صدقہ فطر جو ہے یہ لوگوں پر لازم ہے۔ صاع من تمر، اگر کھجوروں میں سے دینا ہو تو 1 صاع، یہ پیمانہ ہے۔ پرانے زمانے میں پیمانے جیسے بدلتے رہتے ہیں، پہلے سیر تھے، آج کل وہ کلو گرام آ گئے، ماپ تول کے پیمانے بدلتے ہیں۔ پہلے صاع، پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں ٹوپا، وہ برتن جس کے ساتھ، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے وہ سانپ رکھنے والی پٹاریاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کا ٹوپا ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر 1 صاع کھجوروں کا ہو، اور ساتھ فرمایا اسی حدیث میں او صاع من شعیر، یا جو کا 1 صاع ہو۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ صاع کیا ہے۔ علی کل حر او عبد، وہ جو روزہ شخص رکھنے والا ہے، جس نے، جو شخص غلام ہے یا آزاد ہے، اس پر 1 صاع کھجوروں کا یا 1 صاع جو کا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمانوں میں سے ہر ایک کی طرف سے اتنا نکالا جائے گا۔ اچھا، ایک روایت تو ہو گئی یہ کہ اس میں آپ جو میں سے دینا چاہتے ہیں تو 1 صاع دیجئے، کھجور میں سے دینا چاہتے ہیں تو 1 صاع دیجئے۔ اب دوسری روایت کے مطابق اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صدقۃ رمضان علی الحر والعبد والذکر والانثی صاعا من تمر او صاعا من شعیر، یہاں تک تو وہ پہلے والی بات کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرے گا، کون کرے گا؟ اب اس مسائل میں آ رہے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرے گا 1 صاع کھجوروں کا یا 1 صاع جو کا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، مگر بعد میں نصف صاع، آدھا صاع گندم کا، یہ 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور، ان کے مساوی قرار پایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے کوئی کہ یہاں پر جب حدیث پاک آ گئی تو پھر، اور یہ ویسے حضرت یہاں پر جو بیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عید کا خطبہ، حج کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 صاع جو، 1 صاع کھجور کے بدلے میں آدھا صاع گندم کا کافی ہے۔ مگر یہ کسی قیاس پر مبنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی سے بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر باقاعدہ طور پر یہاں پر اس کو دوسری روایات، دوسرے مقامات پر باقاعدہ روایات آتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک سا گندم کو 2 افراد کی طرف سے صدقہ فطر بنانے کا حکم دیا، جس کا مطلب آدھا سا ایک کے لیے، آدھا سا دوسرے کے لیے۔ اچھا، پچھلی 2 روایات میں صرف جو کا ذکر ہے اور کھجور کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتا ہے کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب۔ چیزیں اور بھی بڑھ گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر نکالا کرتے 1 سا طعام کا، 1 سا طعام کا۔ یہ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ گندم جو ہے اس کا بھی 1 سا ہی دیا جائے، کیونکہ اس دور میں طعام کا اطلاق وہاں پر گندم پر ہوتا تھا، مگر یہ بات اتنی مضبوط نہیں ہے۔ 1 سا طعام کا، او صاع من شعیر، 1 سا شعیر کا یعنی جو کا۔ تیسری بات فرمائی او صاع من تمر، یا 1 سا ہم تمر کا یعنی کھجور کا دیا کرتے۔ اب ایک اور بات شامل ہے، او صاع من عقط، یا پنیر کا 1 سا، وہ بھی ہم 1 سا ہی دیا کرتے تھے۔ اب ایک چیز اور بڑھ گئی، اور پھر ساتھ یا صاع من زبیب، وہ کشمش کا 1 سا دیا کرتے۔ اب یہاں پر جس کا مطلب یہ ہوا کہ گندم بھی دی جا سکتی ہے، کھجور بھی دی جا سکتی ہے، جو بھی دیا جا سکتا ہے، پنیر بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کشمش وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں، باقی ساری چیزیں 1 سا اور گندم کا آدھا سا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ آج کل گندم کے نصاب پر ہی لگ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہنچ دی ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے نصابوں کو اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، یہ نصاب ہے کہ یہاں پر گندم بھی ہے، کھجور بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، وہاں پر پنیر بھی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق چلے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صدقۃ الفطر صاع من شعیر، فرمایا 1 سا ہے گندم کا، 1 سا ہے جو کا۔ اب یہاں پر 1 سا جو کا، ومدان من حنطۃ، اور 2 مد، یہ سارے پیمانے ہیں، 2 مد آدھا سا بن جاتا ہے، اور 1 سا میں 4 مد ہوتے، تو 2 مد یعنی آدھا سا گندم کا۔ یہ خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں یہاں پر 1 سا یہ بن جاتا ہے 4.5 سیر، 1 سا 4.5 سیر۔ اچھا، اور یہ بن جائے کلو گرام کے اعتبار سے دیکھا 4 کلو گرام اور 200 گرام، یہ ہے 1 سا۔ اور آدھا سا کتنا بن جاتا ہے؟ یہ ہے 2.25 سیر، جو آج کل مشہور ہے 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم۔ اچھا، اب یہ بن جاتا ہے 2 کلو گرام اور 100 گرام، کہ بعض اوقات تحقیق میں اونچ نیچ ہو بھی سکتی ہے، تو ہم یہ تقریباً اتنا۔ اب جو شخص گندم دینا چاہتا ہے، بڑا سیدھا سا ایک فارمولہ ہے، منڈی سے پتہ کر لیجئے، جو ریٹ ہے اس کا 2.25 سیر گندم کر لیجئے، یا 2 کلو گرام اور 100 گرام 100 گرام،
اب یہ منڈی سے پتہ کیجئے اور اس کے مطابق وہ صدقہ فطر دے دیجئے۔ اب یہ ریٹ مختلف ہو سکتے ہیں، آپ نے اخبارات میں دیکھا 150 ہے، 170 ہے، ہم نے یہاں پر منڈی سے پتہ کروایا تو وہ بنا 130 روپے۔ جب ہم نے پتہ کروایا اس وقت 130 تھا، آج ممکن ہے بڑھ گیا ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، 140 ہو گیا ہو، 150 ہو سکتا ہے، 170 کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یعنی اپنے کراچی کے اندر 170 روپیہ 2.25 سیر گندم کے، یعنی 2 کلو گرام اور 100 گرام گندم۔ اب 170 کراچی میں ہے، ممکن ہے وہاں پر اتنی دستیابی نہ ہوتی ہے، ذرا مشکل پیدا ہو جاتی ہے، وہاں کے فقہا نے 170 لکھ دیا، کہیں دستیابی ذرا آسانی سے ہوتی ہے، قدرے آسانی سے ہوتی ہے، انہیں 150 لکھ دیا۔ ہم نے منڈی سے پتہ کروایا تو وہ 130 روپے اس کے بنے، ہم نے وہ لکھ دیا۔ لہٰذا یہاں پر مختلف ہو سکتے ہیں، یہاں لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جناب علماء کی بات ہی نہیں ملتی، کوئی 130 کہتا ہے، کوئی 150 کہتا ہے، کوئی 170 کہتا ہے۔ بھائی منڈیوں کے ریٹ نہیں ملتے تو علماء کی بات کیسے مل جائے؟ جیسے جیسے منڈیوں کے ریٹ ہوں گے اسی طرح سے وہ بھاؤ کے مطابق وہاں کے علاقے کے مفتی نے بیان کر دینا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں گندم کا بنتا ہے، معروضی حالات میں دیکھا جائے تو 130، ہماری تحقیق میں 130 روپے گندم کے۔ کوئی جو کا دینا چاہتا ہے تو 360 روپے، اس کے مطابق دے دیں۔ اللہ رب العزت نے اگر اور پاور دی ہے تو 1 سا کھجوروں کا دے دیجئے، 1 سا کھجوروں کا تقریباً 1000 روپے لگ جائے گا، یعنی 4.5 سیر۔ اچھا یہ کھجوریں ہیں، کھجوریں بھی مختلف ہیں، اس کے ریٹس مختلف ہیں۔ درمیانی سی کھجور وہ 4.5، اب یہاں پر وہ 4.5 سیر یعنی 4 کلو گرام اور 200 گرام کھجور دے دیجئے، اس کا ریٹ 1000 بن جاتا ہے۔ کشمش کا اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، 2310 روپے فی کس۔ رب نے توفیق دی ہے تو اس کے مطابق دیا جائے۔ آج امیروں نے بھی یہ اس بات کو فکس کر لیا ہے، بھئی 2.25 سیر گندم، بھائی صاحب 2.25 سیر گندم فی کس، کوئی شک نہیں 2 کلو گرام 100 گرام یہ گندم کا ایک نصاب ہے، اور اس کے ساتھ وہ 4 کلو گرام 200 گرام۔ اب وہاں پر کھجور بھی تو ہے، جو بھی تو ہے، کشمش بھی تو ہے، پنیر بھی تو ہے، مگر چاروں چیزوں کو چھیڑ دیا۔ جو ہمارے قریب ترین چیز تھی 2.25 سیر گندم، اب زبان زد عام ہو گئی۔ نہیں نصاب مختلف، شخصیتیں جیسے مختلف ہوں تو اس کے مطابق دیا جا سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے اندر مذاہب ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ یہ صدقہ فطر یہ فرض ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، تیسرا کہتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ فرض والوں میں جمہور شوافع، جمہور مالکیہ، ان کا کہنا ہے، حنابلہ ان کا کہنا ہے کہ یہ صدقہ فطر فرض ہے، دینا ہی دینا ہوگا۔ مگر یہاں پر بعض شوافع نے، بعض مالکیہ نے، داؤد ظاہری، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے، دے دیا جائے ٹھیک ہے، نہ دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پیمانہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو چیز قرآن مقدس سے ثابت ہو وہ تو ہوتی ہے فرض، اور جو قرآن مقدس سے ثابت نہ ہو، احادیث صحیحہ سے ثابت ہو، پھر وہ واجب قرار پاتی ہے۔ اب یہ صدقہ فطر، جیسے میں نے یہاں پر روایات کو ذکر کیا گیا مشروعیت کے حوالہ سے، صدقہ فطر روایات سے چونکہ پنپتا ہے لہذا یہ واجب ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے ساتھ چند ایک مسائل ہیں۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ چاہتا ہے روزہ میری بارگاہ میں جو پیش کیا جائے بالکل صاف ستھرا، سادہ سے لفظوں میں نما نکور ہونا چاہیے۔
کوئی اس پر داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو۔ مگر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بعض اوقات زائد از ضرورت باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ وہاں پر جو چیز نہیں کرنے والی ہوتی وہ کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ چغلی ہو جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ایسی آوازیں سنی جاتی ہیں جن کا سننا مشروع نہیں ہوتا، ایسی گفتگو کر دی جاتی ہے جس گفتگو کا کرنا جائز نہیں ہوتا، وہ ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اب اس دھبا کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو۔ جو روزے معلق ہو چکے ہوتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اب ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسری بات اس کی ادائی وہ عید سے پہلے ادا کی جائے، یہ بہتر ہے، اور اگر پہلے ادا نہیں کر سکا تو بعد میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد، چونکہ یہ واجب ہے، اور جب تک واجب کو ادا نہ کیا جائے تب تک واجب ادا نہیں ہوتا، اب واجب کو ادا کیا جائے۔ اور تیسری بات، یہ واجب ہے کس پر؟ واجب کس پر ہے؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، نمبر 2 عقل والا ہو۔ خدا نخواستہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے۔ وہ شخص عقل والا ہی نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، صدقہ فطر اس پر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ بندہ جو بالغ ہے، غنی ہے۔ اب غنی کون ہے؟ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد، یعنی کچھ چیزیں ضرورت، کپڑے ضرورت، مکان ضرورت، سواری ضرورت، اب ان سے ہٹ کر ایک آدمی کے پاس اتنی مالیت ہے کہ اس کے ساتھ 52.5 تولے چاندی کا وہ خریدار تاجر بن سکتا ہے۔ اتنی سی اماؤنٹ ہے، چاندی کی صورت میں ہو یا اس کے پاس بینک بیلنس کی صورت میں ہو، اتنے روپے ہیں، اتنی اماؤنٹ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کا وہ مالک ہو سکتا، اسے کہا جاتا ہے غنی۔ اب اس آدمی پر جو غنی ہے، مسلمان ہے، عقل والا ہے، بالغ ہے، غنی ہے، اس آدمی پر لازم ہے کہ اب یہ شخص صدقہ فطر نکال لے۔ 52.5 تولے چاندی جتنی مالیت اس کے پاس ہے اپنی طرف سے نکال لے، اور جو اس کے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی نکال لے۔ جو بچے بالغ ہو گئے ہیں، بیوی ہے، اس کے پر لازم نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بھی دے، اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ان کی مشاورت کے ساتھ یہ دے دیتا ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی ادائی ہو جائے گی، تاہم انہیں مطلع کیا جائے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ بالغ اولاد جو ہیں یہ بذات خود ادا کریں گے۔ آج کل بالغ اولاد بھی وہ اسی امید میں ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ابا جی دے دیں گے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ بالغ اولاد پر ضروری ہے کہ وہ دیں، ہاں البتہ ان کی طرف سے ابا جی دے دیں، اماں جی دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیوی غنی ہے تو وہ دے دے، بیوی غنیہ ہے تو وہ شوہر کی طرف سے بھی دے سکتی ہے، اگر شوہر پر بھی لازم ہے تو جیسے شوہر بیوی کی طرف سے دے سکتا ہے، اس طرح سے بیوی بھی شوہر کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتی ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ گھر کے اندر نوکر کام کرنے والے ہیں، 5-4 ملازم ہیں، لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ نوکروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر نوکروں کے پاس اتنی پہنچ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے وہ مالک بن سکتے ہیں تو ان پہ اپنے فرائض میں یعنی واجبات میں شامل ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اگر نوکروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو مالکوں کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنے نوکروں کی طرف سے بھی ادا کرے۔ ہاں اگر ادا کر دیتے ہیں تو پھر ثواب دستیاب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک نوکر
اس بات کا مستحق ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے وہ اثاثہ نہیں ہے، تو یہ مالک اسے نوکری کی مد میں نہیں، جو اس نے ملازمت کر رہا ہے وہ اس کی ماہانہ مشاہرہ جو ہے وہ ماہانہ اخراجات اس کے مشاہرہ سے نہیں، البتہ یہ ہے کہ اسے ویسے اپنے طور پر راہ خدا میں دے بھی سکتا ہے، وہ کوئی حرج کی بات نہیں، جس کا مطلب ہے کہ نوکر کو ملازم کو بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے غیر مسلم آدمی، غیر مسلم کو صدقہ فطر نہ دیا جائے۔ جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس موقع پر بار غیر مسلم خواتین حضرات وہ یہاں پر دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں بھئی ہمارا بھی حق ہے، نہیں وہ آپ ویسے دے دیں دل جوئی کے لیے، لیکن صدقہ فطر اسے نہ دیں۔ اسی طرح سے وہ شخص جو ہاشمی ہے، وہ سید ہے، وہ بخاری ہے، زنجانی ہے، وہ ہاشمیوں کے جس بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اسے صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، اس شخص کو زکوٰۃ وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ مال کی ایک میل کچیل ہے، اور یہ وہ خاندان ہے جس کا تعلق ہی کائنات کے نفیس ترین شخصیت آمینہ کے لال کے ساتھ ہوا کرتا۔ اس لیے میرے آقا نعمت نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میں تبلیغ کرتا ہوں، کوئی صلہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے رقم دو، جائیدادیں دو، تجھ مجھے چیزیں دو، صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ میرے خاندان والوں کے ساتھ محبت اور پیار کیا کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔